لاشیں حاصل کرنے کے لیے اس شرپسند ٹولے نے کس طرح اور کیوں 3 لاشیں گرا دی، ان کا اصل منصوبہ کیا تھا اور بلوچستان حکومت نے کیسے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ تو پاکستان میں انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئن بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اصل چہرہ آج پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد مہرنگ بلوچ نے ثابت کیا کہ اس کا انسانی حقوق کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ظالم کو مظلوم بنانے کی ایک سازش ہے، انقلاب۔ اب کوئٹہ پولیس نے سریاب روڈ پہ جاری بلوچ یکجہتی کونسل کا دھرنا جو ہے اس کو منتشر کر دیا، اور اس دھرنے کی آڑ میں مہرنگ بلوچ نے اپنا اصل رنگ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ظالم کو مظلوم بنانے کے لیے خوفناک سازش رچائی تھی، اور اس سازش کے تانے بانے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میری چڑیل تو یہ خبر لے کے آئی ہے کہ لاشیں حاصل کرنے کے لیے اس شرپسند ٹولے نے کس طرح اور کیوں 3 لاشیں گرا دی، ان کا اصل منصوبہ کیا تھا اور بلوچستان حکومت نے کیسے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ تو پاکستان میں انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئن بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اصل چہرہ آج پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد مہرنگ بلوچ نے ثابت کیا کہ اس کا انسانی حقوق کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل میں وہ بلوچ یکجہتی کونسل کے نام پہ کالعدم BLA کا سیاسی ونگ چلا رہی ہے۔ تو کالعدم BLA کی دہشت گردی کا دفاع کر رہی ہے اور ظالم کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے کئی مہینے سے وہ عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی تو دکھائی دے رہی تھی، لیکن جعفر ایکسپریس کے واقعے نے کالعدم BLA اور اس کے سیاسی ونگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام نہاد مظلومیت کا پردہ فاش کر دیا۔ اب پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شرپسند مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہے۔ پوری دنیا اب کالعدم BLA اور اس کے حامیوں کی مذمت کر رہی ہے، ان کے نام نہاد جدوجہد کو دہشت گردی قرار دے رہی ہے، اس شرپسند ٹولے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کالعدم BLA کو ظالم سے ایک بار پھر مظلوم بنانے کے لیے مہرنگ بلوچ پینترا بدل کر سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے سے جعفر ایکسپریس آپریشن میں مارے جانے والے دہشت گردوں کا وارث بننے کی کوشش کی، حکومت سے انسانی حقوق کا واسطہ دے کے ان درندوں کی لاشیں حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابھی ان درندوں کی شناخت کا عمل باقی تھا۔ پورے بلوچستان میں تاحال صرف ایک شخص ہے جس نے اپنے بھائی کی لاش وصول کرنے کے لیے حکومت کو تحریری درخواست دی ہے۔ باقی لاشوں کا ابھی تک کوئی وارث بھی سامنے نہیں آیا۔ تو مہرنگ بلوچ کا اصل منصوبہ ان لاشوں کو شناخت کرائے بغیر دفن کرنا تھا۔ اس کا پہلا مقصد ان دہشت گردوں کے لواحقین کو اداروں کی پوچھ گچھ سے بچانا تھا۔ اس کا دوسرا مقصد یہ لوگ مارے جانے والے ان تمام دہشت گردوں کو شناخت کر کے ان کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کرنا تھا۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت مہرنگ بلوچ کے مذموم عزائم سے واقف تھی، لہٰذا انہوں نے لاشوں ان کے حوالے نہیں کیے۔ صوبائی حکومت کے انکار کے بعد مہرنگ بلوچ کی قیادت میں اس شرپسند ٹولے نے کوئٹہ سول اسپتال کے باہر احتجاج شروع کر دیا، اور مظاہرین کے روپ میں کالعدم BLA کے کارکنان اس احتجاج میں شریک تھے، جنہوں نے اچانک مردہ خانے پر دھاوا بول کر عملے سے زبردستی لاشیں چھین لی اور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ پولیس نے فوری کارروائی کی اور کوئٹہ کے مختلف علاقوں سے چھینی گئی 5 لاشیں بازیاب کروا کر دوبارہ مردہ خانے میں جمع کروا دیں۔ اس رات پولیس نے ان لاشوں کا DNA حاصل کیا اور ایک سماجی تنظیم کے ذریعے کوئٹہ کے قبرستان میں ان کی تدفین کر دی۔ تو 21 مارچ کو مہرنگ کی قیادت میں یہ شرپسند ٹولہ سریاب روڈ پہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا۔ اس دھرنے میں شریک خواتین پولیس والوں کے گریبان سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹتی رہیں۔ ان کے سے اشتعال انگیزی کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس نے جب کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا تو مظاہرین میں شریک کالعدم BLA کے کارکنوں نے پولیس پر اشتعال دلانے کے لیے پہلے تو ان پہ پتھراؤ کیا، اس کے بعد ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کئی لوگ بھی کالعدم BLA کے اس نقاب پوش کارندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ مہرنگ بلوچ کا مقصد پورا ہو گیا۔ ظالم BLA کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اسے لاشیں چاہیے تھیں، BLA نے وہ لاشیں اس کو فراہم کر دیں۔ تو مہرنگ بلوچ کا سارا دن یعنی کل انہی بے گناہوں کی لاشیں سریاب روڈ پہ رکھ کے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں رہا، اور اس کیس ڈرامے کا ڈراپ سین سحری کے بعد ہوا۔ کوئٹہ پولیس نے پروفیشنل مہارت کا ثبوت دیا، بغیر کسی نقصان کے اس شرپسند ٹولے کو منتشر کر دیا۔
تو مارنگ بلوچ کل سارا دن کوئٹہ پولیس کو مورد الزام ٹھہراتی رہی کہ اس نے نہتے مظاہرین پہ گولیاں برسائیں. کوئٹہ پولیس کو چاہیے کہ اب وہ مارنگ بلوچ سے اس کے دعووں کے ثبوت بھی تو طلب کرے. اس پر کوئی تو ایسی ویڈیو ہونی چاہیے جس میں کوئٹہ پولیس کے اہلکار فائرنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا. دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ مظاہرین پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے یا اپنے ہی نقاب پوش ساتھیوں کے ظلم کا شکار ہوئے. تو بلوچستان میں دہشت گردوں کے گروہ اور ان کے سہولت کار سردار نفرت کا الاؤ روشن کر رہے ہیں. تعصب کی ساکھ کو محض آپریشن سے ٹھنڈا تو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ایک جامع سیاسی عمل کی ضرورت ہے. ملک کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا. نوجوانوں کو گمراہی کے راستے پہ چلنے سے روکنا ہوگا. مارنگ بلوچ اور اس کے اتحادی دہشت گرد تنظیمیں مسلسل اپنے ہی صوبے کی محرومیوں کا رونا روتے رہے. لیکن آج ہی کل عدم BLA نے نصیر آباد میں زیر تعمیر ایک میڈیکل کالج کی عمارت پہ حملہ کر کے وہاں موجود مشینری کو آگ لگا دی. اب ایک عام بلوچ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری اس محرومی کا سبب جو ہے وفاق نہیں ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ درندے ہیں جو تعلیمی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, نہتے مسافروں کو قتل کرتے ہیں, بسوں اور ٹرینوں پر حملہ کرتے ہیں. یہ کام فوج کا نہیں ہے بلکہ سیاسی جماعتوں کا ہے. جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد صدر آصف زرداری نے کوئٹہ جا کے اپنا فریضہ سر انجام دینے کی کوشش تو کی. یہی کام اب نواز شریف و مولانا فضل الرحمان کو بھی کرنا ہوگا. انہیں بلوچ طلباء کو بتانا ہوگا کہ پہاڑوں پہ جانے والے آپ کی ترجمانی نہیں کر سکتے. عام بلوچ کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ درندے آپ کے ترجمان نہیں بلکہ بیرونی قوتوں کے اعلی کار ہیں. بلوچستان کے عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ کی نمائندگی صرف ایوانوں میں ممکن ہے. نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, خالد مقبول صدیقی سمیت تمام قومی لیڈرشپ کو کوئٹہ جا کے بلوچ قیادت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بات چیت ہوگی تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا, فاصلے کم ہوں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اس کام میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی نقصان میں اضافہ ہوگا. اس سے پہلے کہ درندے پورے بلوچستان کو دہشت زدہ کر دیں, ہمیں پوری قوت کے ساتھ یک زبان ہونا پڑے گا اور ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا. آپ کی کیا رائے ہے مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.